معزز خواتین، عزیز طالبات، ہم نے کل نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم نماز پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں پڑھیں اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کوئی بھی مسلمان اگر اس کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. اور ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا اور زندگی میں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینا ہم سب کے لیے لازم ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے روحانی، جسمانی، اخلاقی فائدے کیا ہیں. سورۃ الانفال آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سچے مومن کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ ان کے سچے ایمان کی گواہی تو ہو گئی، لیکن اب ان کے لیے جو ثواب یا اجر ہے یا ان کے مقام اور مرتبے کی بات ہے وہ بتائی گئی ہے کہ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کی نماز کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے مطابق ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سجدے پر انسان کا درجہ بڑھتا ہے. اور پھر مغفرۃ، بخشش ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا. ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بے پناہ رزق ہے. ہم سب کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ کہ ہمارے درجے بلند ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 2 ضروری کام یہاں بتائے گئے ہیں. ایک ہے نماز قائم کرنا اور دوسرے ہے اللہ کے رزق کو خرچ کرنا. نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے، کمپلسری یاد. ویسے تو ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس موقع پر جب ہم سب دنیا کے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے جاتے ہیں تو خصوصاً اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویسے تو کھانا پکاتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر سواری پر ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن خصوصی طور پر نماز ایک فارمل طریقہ ہے ذکر کرنے کا، اور نماز قائم اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت 14 میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی اگر تم واقعی مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے نماز ادا کرو. پھر اسی طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ضرور چاہے گا کہ وہ اللہ کے قریب ہو، اور جو اللہ کے قریب ہوگا وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر نماز نہ پڑھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں کہ وہ بندہ فرض ادا کر کے میرا قرب حاصل کرے. یعنی اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ڈیوٹی پوری کرے، فرض ادا کرے. یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہوگی. سب سے پہلے تو ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی. مثلا اگر آپ اپنے گھر میں اپنے سرونٹ کو، ملازم کو کچھ کام کرنے کے لیے کہہ کے آتے ہیں، وہ کام تو نہیں کرتا لیکن اپنی مرضی سے اور بہت سے کام کر کے رکھتا ہے. جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہم ناراض ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میں نے آج کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے تو آج تمہیں یہ اور یہ کام بتائے تھے، مجھے تو یہ کام چاہیے. مثلا اگر آپ نے اس کو کہا ہو کہ کھانا بناؤ، صفائی شام کو کر لیں گے. جب آپ واپس گھر جاتے ہیں گھر تو خوب صاف ستھرا چمک رہا ہے، کھانا وانا کوئی نہیں. اب آپ کو لگی ہے بھوک، تو آپ صفائی دیکھ کے خوش ہو جائیں گے؟ آپ کی بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں. تو جس کو جس وقت جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر وہ اس وقت وہ کام نہیں کرتا تو اس کے بڑے بڑے کارنامے بیکار ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت میں ہم سے کیا چاہتے ہیں. صبح کے وقت میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
ظہر کے وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں، عصر کے وقت کیا چاہتے ہیں، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت کیا چاہتے ہیں. اگر ہم ان اوقات میں نماز پڑھنے کی بجائے کچھ اور کرنے لگ جائیں تو خواہ کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوں، اس کا وہ درجہ اور وہ قبولیت ہے ہی نہیں جو فرض ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا. اس سے ہمیں ویسے بھی اپنی ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی آتی ہے کہ انسان اپنی پرائرٹیز کو دیکھے کہ سب سے پہلے اسے کون سا کام کرنا چاہیے، اہم ترین کیا ہے اس کی زندگی میں، اور اس کے بعد سیکنڈری کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اسے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار یا نقیب ذمہ دار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی یعنی ان کی مدد کی، اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں مال خرچ کیا، تو یقیناً میں تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا اگر تم یہ کام کرتے رہے، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو گویا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سخت ناشکری ہے. پھر اسی طرح جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی پکڑ میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. تو اس لیے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. مثلاً آپ ایک شخص نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور ظہر ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنا آخری فرض پورا کر لیا، وہ اللہ کی حفاظت میں دنیا سے گیا. لیکن جس نے نماز ادا نہیں کی، فجر کے وقت سوتا رہ گیا اور خدا نہ خاصہ اسی دن اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ وہ کس نافرمانی کے ساتھ آ رہا ہے. پھر جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص دور دراز کا سفر کر کے سوچیں کوئی آپ کا باہر سے آ رہا ہو، امریکہ سے، لندن سے، تو آپ کا اس دن حال کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کوئی بہت پیارا، آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں، تو آپ سارا دن، بلکہ جب سے پتا چلتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں آپ کے دل کے اندر ایک عجیب خوشی ہو جاتی، اور پھر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. تو اسی طرح جو لوگ باقاعدگی سے مسجدوں میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسجد آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ مسجد میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی دعائیں بھی پاتا ہے. یعنی ہم ہر ایک سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، لیکن جو شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں، فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کا درود کیا ہے، یہ فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما.